السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سیدی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین، بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان انتظار حسین پنجوتا کی اغوا اور پھر ان کی بازیابی کا ڈرامہ جو رچایا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ انتظار حسین پنجوتا کو کیوں اٹھایا گیا، کیسے اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا؟ یہ تین بڑے اہم سوالات ہیں۔ کیسے بازیاب ہوا؟ بجائے یہ کہ میں ان چیزوں پہ بات کروں گا، حبیب جالب صاحب کے ایک غزل ہے کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہے، نہ لوگوں کے وہ خادم ہے یہاں یہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہے عالی شاں بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ جالب صاحب نے جب یہ غزل گایا تھا تو اس وقت بھی ملکی حالات کچھ یوں تھے، اور بدقسمتی سے آج بھی ملکی حالات کچھ یوں ہے۔ یہاں پہ اس کا جو تھوڑا سا میں تشریح کروں گا اس غزل کا، کہ پاکستان میں سیاست خاکی وردی جرنیلوں کے بوٹ پالش کرنے کے لیے ہے، یا جو وڈیرا ہوگا، جاگیردار ہوگا، سیاست ان کا کام ہے۔ ہم جیسے لوور میڈل کلاس فیملی، غریب لوگوں کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب یہ شعبے سے وکیل ہیں، بڑے انتہائی اچھی شخصیت ہے، نفیس بندہ ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ وہ غدار بھی ہے، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ انتظار حسین پنجوتا کے ٹاک شوز دیکھیں گے تو آپ کو ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جو کسی کو برا لگے۔ آپ انتظار پنجوتا سے ویسے ملاقات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار واقعی میں یہ انسان اچھا بندہ ہے۔ بس انتظار حسین پنجوتا کی گرفتاری، ان کو اغوا کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، پھر یہ پورا ڈرامہ کرنا، صرف اور صرف عمران خان کی آواز ان کے کارکنوں کو اس ملک کی عوام تک پہنچانا، یہ آج سب سے بڑا جرم ہے آج کے دور میں۔ کیونکہ جرنیلوں کی دل کو تسلی نہیں ہے، جو قاضی گئے اس کے دل کو تسلی نہیں ہے، بلاول زرداری، شہباز جاتی عمرہ کے جو ترجمان بیٹھے ہیں ان کو تسلی نہیں ہے کہ عمران کو کیسے مسلنا ہے، پی ٹی آئی کو کیسے زمین میں گھاڑنا ہے، سیاست میں تیسری جماعت کو کیسے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہی تیسری جماعت ہے جس نے اگلی باری پھر زرداری، میری باری تیری باری، زردار اور نواز کی جو اگلی باری میری باری اور تیری باری والی کہانی دفنا دی، اس جماعت کو کیسے گھاڑنا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے اس ملک کا، کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ قوم پرست جماعتیں، چھوٹے موٹے جماعتیں، ان کا اتنا ہولڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تیسری جماعت آئی اور جس نے یہ اگلی باری میری اور یا یہ باری تیری، ایک باری تیری ایک باری میری والی والے جو بیانیہ تھا یا جو کہانی تھی جس کو دفن کیا، اس کا نام ہے اس سیاسی جماعت کا پاکستان تحریک انصاف، اور اس کا نام ہے عمران خان، جس نے زرداریوں کے اور شریفوں کی سیاست دفن کر دی۔ لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ سارے جرنیل اور یہ سارے کالے کوٹ والے جج اور یہ جو زرداری اور جاتی عمرہ کے شرفاء یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جماعتیں جن کی نشستیں جو تھوڑی بہت نشستیں تھی وہ بھی پی ٹی آئی نے کھینچ لی تھی، وہ بھی بیٹھ جاتے اور سوچ جاتے کہ یار یہ کس جماعت سے واسطہ پڑا ہے، آئے اس کو دفع کرے، مار لے، جو بھی کر۔ لیکن پاکستانی عوام اس بات کو قطعاً قبول نہیں کرتی۔ بلے کا نشان چھینا جاتا ہے، عمران خان کو مسلسل مقدمات میں ڈالا جاتا ہے، 200 سے اوپر مقدمات شاید تاریخ میں کسی کے اوپر نہ ہو۔
200 سے اوپر مقدمات میں ان کو اندر کیا جاتا ہے، ان کی گھریلو خاتون کو اندر کیا جاتا ہے، ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو نااہل کیا جاتا ہے، ان کے بڑے ٹاپ کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، زبردستی جماعت چینی جاتی ہے، اور ایک جماعت کی 3 جماعتیں بنائی جاتی ہے، پھر ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا جاتا ہے، پھر ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو مین لوگ ہیں جو انتخاب جیت سکتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو جن کا کہیں نام ہی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ جاتے ہیں، اور ٹکٹ بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کے جو نشانات ہوتے ہیں اس کو لوگ تنظیم کہتے ہیں، جہیز کا سامان ہے، اور پھر وہی پاکستانی قوم، وہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس جہیز کے سامان کے ساتھ بڑی اکثریت میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جرنیل صاحبان ایسے بیٹھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، پھر بھی ان کا بس نہیں چل رہا کہ ان کو کیسے، پھر وہ فارم 47 والی کہانی آ جاتی ہے، پھر قاضی جیسے لوگوں کو بٹھا کے آہستہ آہستہ ان کی نشستیں کم کرا کے سلطان سکندر راجہ جیسے لوگوں کو جو آئین کے نام پہ آئینی اداروں کے کرسیوں پہ بیٹھ کے داغ دبے ہیں، وہ بیٹھ کے پھر وہ لوگوں کو نہل کرا دیتے ہیں، نشستیں خالی کرا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کم کرے، پھر وہی پاکستان تحریک انصاف کے نام کو بھی ختم کر لیتے ہیں، پھر وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی، وہاں پہ پھر بندر بانٹ ہو جاتا ہے، پھر جمہوریت پسند کچھ ججز آتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ معاملہ سارا غلط تھا۔ خیر کہانی کچھ اور طرف جا رہی ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب، عمران خان کی ترجمان، 7-8 اکتوبر کو اسلام آباد سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، بٹ پولیس، سر ہمیں نہیں پتا، ہم تو ٹریس کر رہے، ہم تو اچار ڈال رہے ہیں، ہم تو کرپشن میں مصروف ہیں، ہم تو پی ٹی آئی کو رگڑنے میں مصروف ہیں، ہم تو لوگوں کے اوپر جعلی مقدمات کرنے میں مصروف ہیں، ہم تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں مصروف ہیں، ہم تو شہر اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مصروف ہیں، سر ہم تو اشرافیہ کی جوتے پالش کرنے میں مصروف ہیں، کون کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ مرے ہمیں نہیں پتا، کوئی اغوا ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، اس شہر میں چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہم تو صرف جوتے پالش کرتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے، ہم تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، ہم تحریک انصاف کے بچے بچے کے اوپر مقدمات درج کرتے ہیں، ہم ان کو اندر کرا دیتے ہیں، ہم تو اسی میں مصروف ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہم تو آئین کے ملازم نہیں ہیں، ہم تو آئین کے پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کی اور ریاست کے ملازم نہیں ہے، ہم تو شہباز یا خاکی جرنیلی وردی اور یا جو ہے نا جرنیلیوں کے ٹاؤٹ محسن نقوی کے غلام ہیں، ہم تو تنخواہ ادھر سے لیتے ہیں، ریاست گئی بھاڑ میں، ریاست کے لوگ گئے بھاڑ میں، امن عامہ گیا بھاڑ میں، ہمارا کیا کام ہے ادھر؟ ہمارا تو کام یہی ہے نا، پی ٹی آئی کو زمین میں گاڑنا، قبر کھودنا، ان کو دفن کرانا، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، نہ دفن ہو جاتے ہیں، نہ زمین میں گھڑ جاتے ہیں، نہ دیوار میں چن جاتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ دب جاتے ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ مار سے ڈرتے ہیں، نہ مقدمات سے ڈرتے ہیں، مرد و خواتین کیا، جس جماعت کو ممی ڈیڈی کہتے تھے وہ جماعت پھر بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم غلامی نہیں کریں گے، ہم آزادی چاہیں گے، اور یہ جو آزادی کا نعرہ ہے یہ صرف اور صرف جرنیلوں سے ہے، ریاست سے نہیں، جرنیلوں سے، جرنیلی پالیسی سے ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پھر آتے ہیں انتظار پنجوتا پہ، اور پھر انتظار پنجوتا کو ہائی کورٹ بھی ٹال مٹول، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اللہ بھلا کرے، ان کے پاس کیسز ویسے بھی پی ٹی آئی کے کوئی کیسز تو پڑے رہتے ہیں، پھر اٹارنی جنرل صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ جناب آئے ذرا ہم دیکھیں، اٹارنی جنرل صاحب پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سر میں 2 دنوں کا مہلت دے دے، جمعے کو خوشخبری سنا دوں گا، جمعے کو اٹارنی جنرل صاحب پھر عدالت کے سامنے کہتے ہیں سر 24 آور میں انتظار پنجوتا گھر ہوں گے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو انتظار پنجوتا گھر نہیں آتے، لیکن جیسے کوئی 30-32 گھنٹے گزر جاتے ہیں، انتظار پنجوتا کو اٹک پولیس یعنی تھانہ صدر اٹک کے علاقے میں وہاں سے خبر آتی ہے، گاڑی میں ایک شخص بیٹھے ہیں، انتہائی ایسی صورت میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے حالت میں، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے، ان کے پاؤں نیچے باندھی، اور اس کا پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنے ٹینشن میں ہے یا ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا ہے۔ اس سے موصوف پولیس والا پوچھتا ہے جناب آپ کا کیا نام ہے؟ سر انتظار۔ پولیس والے موصوف ویڈیو میں پھر کہتے سر یہ انتظار حسین نام ہے اس کا۔
ब्लंडर चेक करे। फिर उसके बाद होता क्या है, उन्हें ले जाते हैं थाने में उसको बिठा के और फिर उनसे कहते हैं, अच्छा जी, किसने अगवा किया? वो बेचारा बात नहीं कर सकता, वो कहता है 2 बंदे थे, पश्तो में बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तवान माँग रहे थे। ये तवान वाली कहानी भी ड्रामा है, ये पूरी दुनिया को पता है। अगर अगवा बरए तवान का रोला होता, तो इंतज़ार पंजोता के घरवालों को कॉल करते। अगर अगवा बरए तवान होता, तो जो अगवाकार होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, जो इंतज़ार पंजोता कहते हैं कि सर मोस्टली वो मूवमेंट करते होते थे गाड़ी में। अगर अगवा बरए तवान होता, तो इंतज़ार पंजोता जो कहते हैं कि सर चमकनी का नाम सुना मैंने, यानी कि चमकनी पेशावर के मज़ाफ़ात हैं। तो फिर वो पेशावर से अटक के वो पागल थे, यहाँ आ रहे थे। हाई कोर्ट में केस है, यहाँ पे दरख्वास्त पुलिस को मिली है। वो पागल थे वो अगवाकार, यहाँ पे आके ले देंगे। और फिर दूसरी बात कि वो ऐसे पुलिस चुस्त और चाबक हो गए कि वो जाते हुए पुलिस ने फायरिंग कर दी, अंधाधुंध फायरिंग हो गई। बंदा भी बचा, गाड़ी को भी शीशे-वीशे कुछ भी नहीं टूटे, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस को भी कुछ नहीं हुआ और वो चले भी गए, अपना सामान-चमन लेके भाग भी गए और गाड़ी को और मौसूफ जो है अपना इंतज़ार पंजोता साहब को छोड़ गए। कोई हद होती है, कोई ढिठाई, कोई बेशर्मी, कोई बेगैरती, कोई बेहिस्सी, कोई घटियापन की भी हद होती है, जो पता नहीं कहाँ पे खा गए हो तुम लोग, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा फिर यही इंतज़ार पंजोता को गाड़ी से निकलवा के, उनकी वीडियोज़ बना-बना के और फिर उसी वीडियोज़ में उनका भांडा फूट जाता है कि भाई ये अफ़वाह बरे-तवान नहीं है। तो ये पाकिस्तानी कौम जो 25 करोड़ अवाम है, उसमें कुछ शोधे, जाहिल, बेगैरत, घटिया, बेहिस तुम्हारी तरह हो सकते हैं। लेकिन ये 25 करोड़ 25 के 25 नहीं है। कुछ शर्म और हया करें, कुछ खौफ़ खुदा करें यार, इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं? जिसको मर्ज़ी आप उठा लें, जो आपके खिलाफ बात करे, बेशक वो आपकी मफ़ाद में हो, लेकिन आप उसे उठा लें। कहाँ का इंसाफ़? पता चला है बलूचिस्तान के नमल के जो है ये अक्टूबर में 10 से 12 अ, स्टूडेंट्स जो है सिर्फ़ नमल इस्लामाबाद से उठाए गए हैं। किस तरफ आप लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? बीएलए जो आपके सपोर्ट पे है, जो आप उसको असलहा प्रोवाइड करते हैं। आप चाहते हैं कि ये सारे जो बाकी वहाँ के बलोच अवाम ये खड़े हो जाएँ और ये कहेंगे अलग रियासत, ये नारा लगवाना चाहते हैं। ये किसी के बाप की जागीर है, कि वो अपनी पॉलिसियों की वजह से वो अपनी हुक्मरानी और बदमाशी करे और ये मुल्क के टुकड़े हो जाएँ। पता नहीं किधर-किधर से आते हैं। रब करीम का भी अजीब निज़ाम है, कैसे घटिया लोगों को बिठाते हैं कुर्सियों पर। लेकिन शायद वही कहते हैं हमारे नाम-ए अमाल है, हमारे अमाल के नताइज हो सके। नाज़रीन आज मेरी अल्फ़ाज़ बहुत सख्त है, किसी को बुरा लगे तो माज़रत हो। लेकिन इस मुल्क में हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? खामोश बैठे, तमाशाई बैठे रहें। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर है, किसी के बाप की जहेज़ में आया हुआ है, या ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है? ये किसी जर्नैल, जज और किसी जाती उमरा के और ज़रदारी हाउस के जो जो है उनको उनका तो नहीं है। ये जितना उनका है, उतना मेरा है, उतना ये देखने वाले नाज़रीन का और इतना ही 25 करोड़ अवाम का है। नाज़रीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।